السلام علیکم. سب سے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دس پر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا زرداری کا توڑ سندھ میں بانی متحدہ ہیں؟ اچھا، یہ مقامی اور غیر مقامی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب مقامی غیر مقامی کیا ہوتا ہے، تو فرق ہے بھی یا ایسے ہی تعصب کی بنیاد پر ہی بات کر دی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جناب آج کل جو گفتگو فرما رہے ہیں، بہت ساری بریکنگ نیوز دے رہے ہیں وہ آج کل، اور انہوں نے بانی متحدہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا. کامران نذیر صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے، پارٹی کے حوالے سے بہت ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. کچھ خبریں آگے کی بھی دے کے چلے گئے ہیں. اچھا، بانی متحدہ کی مصروفیات کے حوالے سے بھی، کیونکہ خبریں سوشل میڈیا پہ اس لیے بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ وہ مستقبل میں ابھی بلکہ آج کل پرسوں میں آپ سن لیں گے کیا کرنے جا رہے ہیں، ایسا کام جو میڈیا کی توجہ کا مرکز ایک دم بن جائے گا. یعنی وہ واسع جلیل صاحب جو آئے ہیں، صرف اس کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس کے علاوہ بھی آصف علی زرداری صاحب کی پہلے بات نہ کر لیں. جو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آبائی حلقے میں خطاب جو کیا، اور وہاں انہوں نے کیسی بات کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم تو شروع سے ہی بھٹو صاحب کے دور سے لے کر کے آج تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہماری پالیسیز رہی ہے. اور ایک زمانے میں پیپلز پارٹی والے کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان میں ووٹ دو ہی ہیں، یعنی کہ اینٹی بھٹو یا پرو بھٹو. پھر وہ کہنے لگے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ہم نے تو ہمیشہ کوڑے بھی کھائے ہیں، ضیاء کے بھی خلاف تھے ہم، تو مشرف کے بھی خلاف تھے ہم، فلاں کے بھی خلاف تھے. اور بھٹو صاحب حالانکہ جس طرح آئے تھے اقتدار میں سب جانتے ہیں، پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا اور کس طرح لے کر کے آئے اور پھر کیا ہوا، ایک الگ داستان ہے. اب آصف علی زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پر بڑی لیندے ہو رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم ہاتھ مضبوط کریں گے. ابھی کیوں کہنا پڑ رہا ہے ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ ہم مضبوط کریں گے، جب 28ویں ترمیم آنے والی ہے. اس ترمیم میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل قبول ہوں گی پیپلز پارٹی کے لیے. تو اب ہاتھ مضبوط کرنا، اس طرح کے بیان دینا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں، رحم کیجیے. سندھ میں ہمیں نہ ہمارے خلاف آپریشن ہو، نہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ تبدیلی کی کوئی بات ہو، جس طرح چل رہے ہیں چلنے دیں. نہ کوئی نئے صوبے کی بات کیجیے گا، نہ NFC کی بات میں کٹوتی کی. ہونا سب کچھ یہی ہے. آپ کتنے باتیں کر لیں، آپ ایک اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہیں تو یہ کیوں کہا تھا آپ نے کہ اینٹ سینٹ بجا دیں گے؟ کس کے خلاف کہا تھا یہ بتائیں گے آپ لوگ؟ چلیں چھوڑیں. فرماتے ہیں 14 سال کتابیں پڑھتا رہا. آصف علی زرداری صاحب فرماتے ہیں 14 سال کتابیں پڑھتا رہا اور صرف سوچتا رہا، تب جا کر میں نے گوادر پورٹ دیا. یعنی ان کا کارنامہ ہے یہ. اور اب پاکستان کو بنائیں گے، اب پاکستان کو بنائیں گے. تو سمجھ نہیں آیا، اتنی حکومتیں کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت پاکستان بھی، اب وہ کہہ رہے ہیں اب پاکستان کو بنائیں گے. تو پہلے کیا کر رہے تھے بھائی؟ اتنی دیر سے کیوں خیال آیا پاکستان کو بنانے کا؟ تو حکومتیں جو کرتے رہے آپ، اس میں کیا تھا بتائیں گے نہیں. وزیر اعلیٰ سندھ صاحب فرما رہے ہیں جی بوری بند لاشیں دینے والوں کو کراچی سے کھلواڑ کا اختیار نہیں ملے گا. جو بوری بند لاشیں دے رہے تھے ان کو اختیار نہیں ملے گا. تو پھر یہ اختیارات صرف کس کے پاس ہیں بھائی؟ کھلواڑ کرنے کے، جو کراچی سے اتنے عرصے سے کھلواڑ ہو رہا ہے. 14 سال سے حکومت تو آپ کی ہے، تو کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ نشاندہی تو کیجیے. جب تنقید ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، عید کا موقع، عید پہ دیکھ لیجیے تعفن، پورا تعفن زدہ شہر بن گیا ہے. یہ خدا نہ خواستہ اگر بارش ہو گئی تو وبائی امراض پھوٹ پڑیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی خبریں دے کے میں چاہتا ہوں کہ پھر اس ٹاپک پر آئیں جہاں ہمیں گفتگو کرنی ہے. میں MQM کی ایک MP ہوا کرتی ہیں آج کل امریکہ میں، ارم عظیم فاروقی صاحبہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آج بھی واحد لیڈر بانی متحدہ ہیں اور بانی کے چاہنے والے میری واپسی چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں. مجھ سے رابطے بھی ہوئے، مگر فی الحال میں فیملی کو وقت دینا چاہتی ہوں اور جب پاکستان آؤں گی تو پھر دیکھا جائے گا. تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو واسع جلیل کی واپسی، پھر ارم عظیم فاروقی کی واپسی، پھر بابر غوری فلاں فلاں فلاں. بابر غوری صاحب کی واپسی MQM لندن میں تو نہیں ہو سکتی، MQM انٹرنیشنل میں نہیں ہو سکتی. ان کی واپسی پاکستان میں ہوگی اور بہت جلد آپ دیکھیں گے. دور کی خبر دے رہا ہوں آپ کو.
اچھا، اب آج میں جو بات کر رہا تھا، فاروق ستار صاحب کچھ خبریں دے جاتے ہیں نا آہستہ آہستہ، حالانکہ بہت قائع آدمی ہیں، بڑے ہوشیار آدمی ہیں، بہت اچھا بولنے والے بھی ہیں، لیکن ان کی باتیں سنیں آپ، ہمیں سیاسی خلا پورا کرنے کے لیے ایک موقع ملنے جا رہا ہے، بالوا بتا رہا ہوں، اور یہ ان کے پاس آخری موقع ہوگا. یعنی انہوں نے جہاں سے موقع ملتے ہیں وہاں سے ایک دہانیاں کرائی گئی ہوں گی. پھر جب اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے کہ موقع ملنے جا رہا ہے، بس آخری موقع ہے، اب ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. چلیں، یہ تو مان لیا ہے کہ پچھلے 11 سال سے ہم کچھ نہیں کر سکے، اب کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم. اب کیا کریں گے؟ عوامی حمایت تو حاصل نہیں رہی ہے آپ کو، اب کیا کر کے دکھائیں گے بھائی جان؟ چلیں، جو ایم این اےز کو فنڈ مل رہا ہے اربوں روپیہ، اس سے کچھ ایسا کر دیں کہ لوگ واہ واہ کریں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ صوبائی حکومت میں نہیں تھے، باقی حکومت کا حصہ تھے، اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تا حیات وزراء رہتے ہیں آپ کے، ہر حکومت میں آپ شامل. کراچی کے لیے اگر دکھ درد ہے آپ کو، پیپلز پارٹی کو ہم سب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کام نہیں کر رہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، اچھا، وہ پھر انہوں نے جو گفتگو فرمائی عید کے موقع پر الطاف حسین کے لیے، وہ بھی بڑی سننے والی ہے. فرماتے ہیں کہ جی 35 سال تک ہم نے الطاف حسین سے عیدی وصول کی، وہ ایم کیو ایم کے بانی ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم بنائی تھی، ہمیں وہ عیدی بھی یاد آتی ہے، ان کا دیا ہوا نظریہ بھی ہمیں یاد ہے. مطلب 35 سال کو عیدی شرط جو دیتا رہا اسے آپ لیتے رہے، وہ حلیم اور کیا کچھ بنا کے کھلاتا رہا، آپ کھاتے رہے، اور وہ بانی بھی ہیں، اور ان کا نظریہ دیا ہوا نظریہ بھی آپ کو یاد ہے. اور پھر جب پوچھا گیا تو پھر مائنس کیوں کر دیا بھائی؟ تو کہہ رہے نہیں، مائنس کرنا تو ضروری تھا. اور ان سے پوچھا گیا اگر وہ معافی مانگ لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا، اینکر نے بلکہ سوال پوچھا کہ انہوں نے اگلے دن معافی مانگ لی تھی، آپ کے پاس تو آپشن موجود تھا، آپ یہ کام کر گزرتے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا. اور آج بھی جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، اب نہیں ہو سکتا یہ. تو اصل بات بتائیے نا کہ اصل صورتحال کیا ہے؟ آپ مسلسل ٹال مٹول اور یہ کہنا کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا، گو کہ سامنے والے تو آپ کی ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ کیا ہے. اس وقت بھی وفاقی حکومت کا آپ حصہ ہیں، اور اس وقت بھی صورتحال دگرگوں ہے کراچی کی، آپ کرنے کو اس وقت بھی کچھ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ تنقید ضرور کریں کیونکہ کام نہیں ہو رہا کراچی میں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اربوں روپے کا فنڈ آپ کو بھی تو ملا ہے، ہر حکومت میں آپ شامل، وزارتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوتا. صرف ایک 18 سال کی کہہ کر آپ ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پر ڈال دیں. ہم سب کہتے ہیں جی کام نہیں کری پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس کا بھی کوئی حساب کتاب کوئی ہوگا. اور پھر احسان فراموشی کی حد نہیں ہے کہ 35 سال تک جس سے عیدی وصول کرتے رہے، لوگ کہتے ہیں اور آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، 35 سال تک عیدی آپ وصول کرتے رہے، اس سے اور کھانے بنا کر وہ کھلاتا رہا ہمیں، اور بانی بھی ہے، وہ احسانات بھی ہیں اس کے. سیاست میں ظاہر میئر بھی انہوں نے بنایا تھا فاروق ستار صاحب کو، ایم این اے بھی انہوں نے بنایا فاروق ستار صاحب کو، ایم پی اے بھی انہوں نے بنایا فاروق ستار صاحب کو. اور کہہ رہے ہیں معافی والی بات جب کرتے ہیں ان سے تو فاروق ستار صاحب آئیں منشائیں کرتے ہیں. نہیں، مائنس کرنا تو ان کو ضروری تھا، کہہ رہے ہیں مائنس کرنا تو ان کو ضروری تھا. انہوں نے کام ایسا کر دیا تھا کہ وہ پھر اس مطلب بھائی، یا تو آپ کہیں کسی کو معافی نہ ملے، سب سے ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ہو، لیکن بہرحال آپ کی اپنی سیاست ہے. پھر اسے سوال پوچھا گیا کہ بانی متحدہ کو این آر او دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو این آر او ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے. پھر اس نے کہا گیا کہ بھائی معافی، تو انہوں نے کہا ایک کو معافی مانگنی ہے، ایک کو معافی دینی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جس کا میں جواب دوں. اب ایم کیو ایم کے اپنے انتشار، اب اپنی لڑائی جھگڑے، اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں زرداری صاحب. اچھا چلیں، ایک اور بھی خبر جاتے ہیں دوں گا. آفاق احمد صاحب جو مقامی اور غیر مقامی صورتحال، آفاق احمد صاحب مہاجر کوئی کے چیئرمین، عید کے بعد ان کی بھی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اور جو انہوں نے گہراؤ کا اعلان کیا کہ الیکٹرک اور ہائیڈرنٹس کے حوالے سے پانی کا جو مسئلہ ہے کراچی میں، اور وہ مسلسل چلا آ رہا ہے. آفاق احمد صاحب نے کہا کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ بات دہرائی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ مقامی اور غیر مقامی کیا ہوتا ہے، یہاں سب سندھ میں رہنے والے بھائی بھائی ہیں، کوئی مقامی اور غیر مقامی نہیں. تو آفاق احمد صاحب نے بڑا زبردست کا جواب دیا، بڑا دلیل کے ساتھ. انہوں نے کہا جی جو لوگ مر کر یہاں دفن ہوتے ہیں، یعنی کہ جو پیدا ہوئے، جو یہاں رہتے ہیں، جو مر کر یہیں دفن ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مقامی.
اور جن کی لاش یہاں سے مر کر ان کے آبائی گاؤں جاتی ہے وہ غیر مقامی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ میں آ گیا بلال صاحب آپ کو مقامی کون ہے، غیر مقامی کون ہے؟ مقامی یہ اور بات ہے کہ مقامیوں کو ان کے مقام پر جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نہ جاب ملتی ہے، نہ روزگار صحیح کرنے دیا جاتا ہے، پلاٹوں میں ان کے قبضے ہو جاتے ہیں، گھر میں ان کے قبضے ہو جاتے ہیں، سرکاری نوکریاں ان پہ بند ہوتی ہیں، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ مثلاً کراچی کے نوجوان اگر اردو بولنے والے سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، کشمور، کندکوٹ، جیکباد وہاں جا کر اگر بھرتی آپ کر لیں تو کیا وہاں کے لوگ نہیں کہیں گے آپ کو کہ جی ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے؟ اور یہاں ہم جیسے لوگ ہیں جو سیدھی سیدھی بات کرنے والے ہم خود کہیں گے نہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اچھا ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے اصولی بات، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ ہونا بھی نہیں، نہ آپ نے کرنا ہے کبھی۔ یہاں ہمیں تو یہیں نہیں مل رہی نوکری تو وہاں کیا دیں گے آپ؟ پھر یہ جو بسیں اور گاڑیاں اور ٹرینیں بھر بھر کے جاتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی جناب؟ ہم اپنے گاؤں جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے ملک جا رہے ہیں، مطلب اس پہ بھی آگے نکل جاتے ہیں، شہر کی بات بھی نہیں کرتے صوبے کی، وہ کہتے ہیں اپنے ملک جا رہے ہیں۔ تو جو خوشیاں غم جن کے یہاں نہیں ہیں، جو اپنوں میں جا کے خوشیاں غم مناتے ہیں، ان کو کس طرح سے آپ مقامی کہیں گے؟ یہ سوال۔ باقی پورا پاکستان ہم سب کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کراچی کا لاہور جا سکتا ہے، لاہور کا یہاں آ سکتا ہے، پشاور جا سکتا ہے، کوئٹہ والے یہاں، خیر پورے پاکستان کے لوگ تو ویسے یہاں موجود ہیں، بیچارے کراچی والے کہاں جائیں؟ ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے دوسرے شہروں میں وہ بھی ہم سب کے سامنے۔ تو بہت کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے آہستہ آہستہ، دیکھیے گا جناب۔ ایم کیو میں انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے، وہاں بھی تبدیلیاں آئیں گی۔ ایم کیو انٹرنیشنل کے حوالے سے خبریں جس طرح کی سوشل میڈیا پر ہیں، پھر پاکستان کی سیاست میں بہت ساری تبدیلیاں 28ویں ترمیم سے جڑی ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، آصف زرداری صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہ اینٹ سینٹ بجایا کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ اچھا دو خبریں اور بھی ہیں گورنر صاحب کے حوالے سے، اگلی خبر میں اس کو رکھتے ہیں ہم آپ کو کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا جی۔